نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک دہریہ سے مناظرہ۔ ہمارے امام حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک دہریہ سے مناظرہ مقرر ہوا اور موضوع مناظرہ کا یہی مسئلہ تھا کہ عالم کا کوئی خالق ہے یا نہیں۔ اس اہم مسئلے پر مناظرہ اور پھر اتنے بڑے امام سے چنانچہ میدان مناظرہ میں دوست دشمن بھی جمع ہو گئے، مگر حضرت امام اعظم وقت مقررہ سے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے۔ دہریہ نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ آپ نے فرمایا، اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت سے آ کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا۔ پھر خود بخود اس کے تختے تیار ہوئے۔ پھر ان تختوں کی خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی اور خود بخود ہی دریا میں چلی گئی۔ خود ہی وہ ایک دریا کے اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی۔ پھر ایک سواری سے خود ہی کرایہ وصول کرتی تھی۔ تو بتاؤ تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ تو دہریہ نے یہ سن کر ایک قہقہہ لگایا اور کہا، آپ جیسا بزرگ اور امام ایسا جھوٹ بولے تو تعجب ہے۔ بھلا یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتے ہیں؟ جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا، یہ تو کچھ بھی کام نہیں ہے۔ تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالیشان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں۔ یہ زمین، آسمان، یہ چاند، یہ سورج اور یہ ستارے، یہ باغات، یہ سدھا قسم کے رنگین پھول، شرری میٹھے پھل، یہ پہاڑ، یہ جانور، یہ انسان اور یہ ساری کھدائی بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی ہے۔ اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے، تو سارے جہاں کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی زیادہ جھوٹ ہے۔ دہریہ آپ کی تقریر سن کر دم بخود حیرت میں آ گیا اور فوراً اپنے عقیدے سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔